حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد نبوی میں آئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام ایسے صاف دل والے، ایسے سچے تھے، بتا دیا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ نے نعمت اسلام، اپنی پہچان، دین، آپ کو نبی بنا کر بھیجے، یہ سب اسلام میں شامل ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ، کتنا بڑا تیرا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اس کو ہم سوچیں، ہماری عقلیں تھک جائیں سوچتے سوچتے جو اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، کیونکہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے. قیامت میں انسان جنت میں جا کر گناہ والے تو خون کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے، طاعت میں لگے، وہ بھی افسوس، کاش ہم ان اعلیٰ اعمال میں لگتے ہیں. اور بھائی اس میدان میں جمع کر کے یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے دین میں اور دنیا میں ہو سکتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت اور مقصد ہے، اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم ہے. اور ختم نبوت کی وجہ سے صرف حضور کی زندگی پر سیرت کو اپنانا نہیں، بلکہ آپ والی جو محنت، ہدایت والی محنت، دعوت والی محنت اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اور کس اعزاز سے عطا فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہادی سبیلی، میں سید الانبیاء، اللہ کا حبیب، سب سے اعلیٰ اور افضل، میری زندگی کا مقصد ادعو الی اللہ، اللہ کا تعارف کرانا ہے. تو کیا خیال ہے بھئی، ہم سب بھی اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو لائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکیں گے اور اللہ کے راستے میں نکالیں گے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی ہے ہی نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، نبی جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ نبی کا مقصد بھی ہے اور اے ایمان والو تمہارا مقصد بھی ہے. اور اللہ سوالیہ انداز میں ساری کائنات، فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، کہ بتاؤ اس سے اچھی آواز والا کائنات میں کون ہے؟ کیا آواز ہے؟ ممن دعا الی اللہ، اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ سے محبت کر لو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ